الحمد لله الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا الہی، جب تک میرے جسم میں میری جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں میری جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر دل سے یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے، عزت قرآن رہے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے.
انسانوں کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل عزت علماء کرام، بالخصوص علاقہ کی معروف علمی روحانی شخصیت حضرت پیر شاہ عبد القادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اور میری بات سننے والی میری باپردہ باعفت مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی مالک کائنات، خالق ارض و سما کا عظیم احسان ہے، جس رب ذوالجلال نے آج پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد صدیق اکبر مدرسہ ترتیل القرآن مانسہرہ میں دین کی نسبت سے حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ برادر محترم خطیب اسلام حضرت مولانا محمد عثمان قریشی صاحب، برادر عزیز میرے محترم جناب محمد احسان قریشی صاحب، ان کی محبت بری دعوت اور اللہ کی توفیق سے میں بھی حسب وعدہ آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ آپ نیک لوگ بھی رات اتنی دیر تک اپنا آرام چھوڑ کر اللہ کے دین کی محبت میں دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس مبارک پروگرام کو اللہ میرے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے تو بغیر کسی تمہید کے میں اپنی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے عظمت قرآن و سیرت امام الانبیاء۔ بڑا ہی عظیم عنوان ہے، بڑا ہی مبارک پروگرام ہے، اور آپ حضرات نے یقیناً اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت مولانا عثمان صاحب، دیگر ان کے مدرسہ کے اساتذہ، ان کی محنت کا یہ ثمر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ فرشتہ نما معصوم بچے
جہاں اپنے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ کر رہے ہیں، وہیں پر بحمداللہ دیگر ان کی مذہبی سرگرمیاں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ رب کائنات اس گلشن کو تا قیامت آباد و شاد رکھے، اور رب العالمین دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس گلشن کے مہکتے ہوئے پھول آنے والے وقت میں اللہ ان کی خوشبو سے پورے عالم کو معطر کر دے۔ میرے قابل احترام دوستو، بحمداللہ ہم مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قرآن بھی بے مثال ہے اور صاحب قرآن بھی بے مثال ہے۔ میں بڑی دیر سے یہاں بیٹھ کے آپ حضرات کے ذوق کو دیکھ رہا تھا، وگرنہ یہ وقت جو ہوتا ہے یہ سنانے کا نہیں، اوپر پڑھنے کا ہوتا ہے، لیکن آپ حضرات کا ذوق چونکہ بیدار تھا تو میں بھی اسی بیداری کے جذبے سے آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر برداشت کریں گے، لیکن ذوق کے ساتھ، اور ذوق کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ میں بڑے تھوڑے وقت میں اپنی بات سنا کے اجازت چاہوں گا۔ قابل احترام دوستو، عرض کر رہا ہوں ہمارا یہ نظریہ ہے قرآن بھی اعلیٰ اور صاحب قرآن بھی اعلیٰ، قرآن بھی بے مثال اور صاحب قرآن بھی بے مثال۔ انہی دو باتوں پر میں نے مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ قرآن بھی شان والا ہے، صاحب قرآن بھی شان والا ہے۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور صاحب قرآن جیسا نبی کوئی نہیں۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور صاحب قرآن جیسا نبی کوئی نہیں۔ میرے قابل احترام دوستو، ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں پورے ملک میں، پوری دنیا میں نبی رحمت، امام الانبیاء، سید الکونین، تاجدار مدینہ، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی صورت طیبہ کے حوالے سے پروگرام منعقد ہوتے ہیں، آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ ربیع الاول میں حضور آئے، ربیع الاول میں حضور آئے۔ میرے آقا امام الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ، محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ مانسیرا والو، میرا بھی یہی نظریہ ہے، حضرت شاہ صاحب کا بھی یہی نظریہ ہے، ان تمام علماء کرام کا یہ نظریہ ہے۔ ہمارے نبی کا آنا مبارک، ہمارے نبی کا آنا مبارک، پیغمبر کا دنیا میں تشریف لانا مبارک، بلکہ ہم تو یوں کہا کرتے ہیں لوگوں، ہمارے نبی کا آنا اتنا مبارک ہے، اگر ہمارے نبی نے آنا نہ ہوتا، اللہ نے اس کائنات کے نظام کو بنایا نہ ہوتا، یہ آسمان کو بلندیاں ملی ہمارے نبی کی برکت سے ملی، زمینوں کو وجود ملا ہمارے نبی کی برکت سے ملا، چاند سورج ستاروں کو روشنیاں ملی ہمارے نبی کے والضحیٰ والے مکھڑے کی برکت سے ملی۔ اور مانسیرا والوں، میں کہنے میں حق بجانب ہوں، اگر پھولوں میں خوشبو آئی ہمارے نبی کے پسینے کی برکت سے آئی، اور اگر مجھے آپ کو انسانیت ملی تو وہ بھی آمنہ کے لال کی برکت سے ملی۔ اتنی عظمت والا، اتنے شان والا
اتنے مقام اور مرتبے والا اللہ کا معبود ربیع الاول کے مہینے میں آیا، اور پھر سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں میں ایسے نہیں آیا بلکہ مجھے میرے دادا ابراہیم نے اللہ کے در سے مانگا ہے۔ کہاں سے مانگا ہے؟ بولیے کہاں سے مانگا ہے؟ اللہ کے در سے مانگا ہے۔ گویا قرآن کریم ہمیں یہ نظریہ دے رہا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں آؤ دیکھو اللہ کا خلیل بھی اللہ کے حبیب کو مانگ رہا ہے، تو کہاں سے مانگ رہا ہے؟ معلوم ہوا دینے والا کون ہے؟ محبت سے کہہ دیں دینے والا کون ہے؟ جولیاں بھرنے والا کون ہے؟ مرادیں پوری کرنے والا کون ہے؟ فرمایا خلیل اللہ اللہ کے دروازے پر اپنا دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، التجا کرتے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم کو وہ التجا اتنی پسند آئی، خداوند کریم نے اس التجا کو قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیا۔ قرآن کے ورقوں میں اس التجا کو جگہ دی۔ فرمایا دنیا والو آؤ دیکھو نا میرا خلیل ہے، مجھے بڑا پیارا ہے، آؤ میرے دروازے پہ کیسے مجھ سے مانگ رہا ہے، کس وقت مانگ رہا ہے؟ فرمایا جب بیت اللہ کو تعمیر کر دیا، اللہ کا گھر بنا دیا، اللہ کا گھر بنانے کے بعد اب خدا کے خلیل نے جھولی پھیلا دی اس رب کے سامنے جو جھولیاں بھرنے والا ہے، جو کبھی دامن کو خالی نہیں لٹاتا۔ اس کا اعلان ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میریاں جھولیاں بھرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا قابل احترام دوستو اللہ کے خلیل پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی جھولی پھیلا کر التجا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اے الہ العالمین، اے ہمارے رب، اے ہمارے مشکل کشا، اے جھولیاں بھرنے والے، التجائیں سننے والے، مرادیں پوری کرنے والے، ہم تیرے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں۔ میں بھی تجھ سے مانگتا ہوں، میرا بیٹا اسماعیل بھی تیرے دروازے پہ جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب وبعث فیہم رسولا، اے پیارے اللہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اللہ ہم نے کعبۃ اللہ بنا دیا ہے، بیت اللہ بنا دیا ہے، خانہ کعبہ بنا دیا ہے، اب تجھ سے یہ مانگنے آئے ہیں پیارے اللہ اسے آباد کرنے والا بھیج دے۔ کون بھیج دے؟ آباد کرنے والا۔ اے پیارے اللہ مدرسہ بنا دیا ہے، استاد بھیج دے، ادارہ بنا دیا ہے، محتمم عطا کر دے۔ قابل احترام دوستو ادارہ بن جائے چلانے والا نہ ہو، ادارہ بن جائے معلم نہ ہو، مسجد بن جائے امام نہ ہو، نظام چلتا نہیں ہے نا۔ اور جہاں معلم کامل مل جائے، استاد اچھا مل جائے، محتمم قاری عثمان صاحب جیسا جس مدرسے کو مل جائے، پھر ایسے پھول وہاں پہ کھلتے ہیں۔ قابل احترام دوستو میں قربان جاؤں اس مدرسے کی عظمت پر، اس مدرسے کے شان پہ میں قربان جاؤں جس مدرسے جیسا پوری کائنات میں نظر نہیں آتا، جس کو بنانے والا اللہ کا خلیل ہے اور قیامت تک آباد کرنے والا خدا کا حبیب ہے۔ اللہ کے خلیل نے
جھولی پھیلا لی ہے۔ اور قابل احترام دوستو، آؤ نا مانگنے کا سلیقہ سیکھنا ہو، مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہو، اللہ کے نبیوں سے سیکھو، اللہ کے ولیوں سے سیکھو۔ مانگنا کس سے ہے اور مانگنا کس طرح ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ بولیں کس سے مانگنا ہے؟ اور مانگنا کس ڈھنگ سے ہے؟ یہ اللہ کے نبیوں سے سیکھو یا اللہ کے ولیوں سے سیکھو۔ خدا کی قسم، اللہ کے ولیوں نے بھی یہی پیغام دیا، اللہ کے سچے ولیوں نے بھی یہی پیغام دیا۔ جنہوں نے چور بازاری بنا رکھی ہے انہوں نے تو پھر اپنی دکان چلانی ہے، لیکن جنہوں نے اپنی دکانداری کا ڈھونگ نہیں رچایا، مجھ سے قبل ابو ہریرہ شاہ صاحب پیر نصیر الدین صاحب کی بات کر رہے تھے، پیر صاحب نے بھی بڑا عجیب کلام لکھا، اللہ سے مانگنے کی طرف رغبت دلائی کہ دنیا والوں جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اور کوئی دروازہ نظر نہیں آتا، پھر زبان سے یہی نکلتا ہے کہ کس سے مانگے، کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگے، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگے، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ قابل احترام دوستو، عرض کر رہا ہوں، اللہ کے خلیل نے اپنی جھولی پھیلا لی، التجا کرنے لگے، پیارے اللہ ادارہ بنا دیا ہے، چلانے والا دے دے، مسجد بنا دی ہے، امام دے دے، مدرسہ بنا دیا ہے، قرآن کی بہاریں لگانے والا دے دے۔ قابل احترام دوستو، قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس نے بڑے کھلے لفظوں میں یہ بات بتلا دی ہے کہ اللہ کے خلیل پیغمبر نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف حضور کو نہیں مانگا، ساتھ اور باتیں بھی مانگی ہیں۔ اے پیارے اللہ، جب تیرا حبیب آئے ان کے اندر انہی میں سے آئے، اور پیارے اللہ پھر آ کر وہ کیا کرے؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ خلیل اللہ مانگ رہے ہیں، اے پیارے اللہ، التجا کرتا ہوں تجھ سے، اپنا حبیب عطا کر دے۔ اللہ اپنا حبیب عطا کر دے، اور اپنا حبیب بھی ایسا عطا کر جب وہ یہاں آئے بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے، اس مدرسے کو چلانے کے لیے، وہ یہاں آ کر تیرے قرآن کی تلاوتیں کرے، یہاں آ کر کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اے اللہ، جب تیرا محبوب قرآن کی تلاوتیں کرے گا، جب تیرا محبوب کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، اے اللہ، پھر یہ لوگ جو شرک کی دلدل میں پھنس کر ناپاک ہو چکے ہیں، اللہ یہ بیماریوں میں، اے اللہ رسم و رواج میں غرق ہو چکے ہیں،
جب یہ قرآن سنیں گے تیرے نبی کے دروازے پہ آئیں گے، ان کا تزکیہ ہو جائے گا، تیرا محبوب ان کو پاک بنا دے گا۔ قابل احترام دوستو، رب کائنات نے فرمایا میرے خلیل تجھ جیسا مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ جیسا دینے والا کوئی نہیں۔ آج ہم بھی مانگتے ہیں لیکن مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا۔ دعا مانگ رہے ہیں، انگلیوں کے پٹاخے نکالے جا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، توجہ کہیں اور ہے۔ اس لیے تو ایک شاعر طرف کے کہتا ہے کہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے، ارے تم کو شکوا ہے کہ مدعا ملتا نہیں، پر دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ تم کہتے ہو نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بس کیا کریں، ہم تو مانگ مانگ کے تھک گئے، ہماری سنتا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جملہ بڑا غلط ہے، اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ وہ بڑا سننے والا ہے۔ ابھی ہمارے دل میں بات نہیں آتی، اسے پہلے پتا ہوتا ہے میرے بندے نے کیا سوچنا ہے، کیا مانگنے والا ہے۔ جو اتنا جاننے والا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا ہماری سنتا نہیں ہے، توبہ کرنی چاہیے ایسے جملوں سے۔ عرض کر رہا ہوں دوستو، وہ سنتا ہے پر ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ مانگنے والا کوئی ہو وہ تو عطا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ آؤ نا دیکھو خلیل اللہ نے اپنا دامن پھیلا کر جب التجا کی، پیارے اللہ تجھ سے تیرا محبوب مانگتا ہوں، فرمایا خلیل عطا کروں گا، اسی بیت اللہ کے اندر آئے گا، اس بیت اللہ کو آباد بھی کرے گا، قرآن بھی پڑھے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے گا۔ مانسیرا والو، پھر وہ مبارک گھڑیاں آ گئیں جب میرے اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے آقا، امام الانبیاء، سید الکونین، تاجدار مدینہ، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا، ایک طرف ساری کائنات ہے، ایک طرف ہمارے نبی کی ذات ہے۔ ایک طرف ساری کائنات، ایک طرف اکیلی ہمارے نبی کی ذات۔ ساری کائنات سے اللہ نے ہمارے نبی کی ذات کو اعلیٰ بنایا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جو گزرا ہے نا، اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے جو خطبہ ہیں، نعت خوان ہیں، ان کا روزانہ کا یہی معمول ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ مجبوری ہے ہماری، اس کے بغیر پھر کام چلتا نہیں ہے۔ بہرحال میں مختصر سے وقت میں انشاءاللہ تھوڑی سی بات کر کے اجازت لینے والا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں کہ ساتھ ساتھ کعبہ چل رہا ہے تو بات آگے بڑھتی جائے گی، انشاءاللہ جلدی ختم کرنے والا ہوں۔ قابل احترام دوستو عرض کر رہا ہوں، میرے آقا امام الانبیاء، سید الکونین، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آ گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا، ایسا بنایا، صورت میں بھی بے مثال، سیرت میں بھی بے مثال۔ نہ اپنے محبوب جیسی کسی کی صورت بنائی، نہ اپنے محبوب جیسی کسی کی سیرت بنائی۔ سیدہ آمنہ کی گود میں حضور آ رہے ہیں، سیدہ پریشان ہے، پیارے اللہ کیا کروں، عبداللہ بھی چلے گئے، گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں، اب میرا بچہ دنیا میں آنے والا ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، کوئی چیز نہیں کہ میں اپنے گھر میں روشنی کا انتظام کر سکوں، اپنے گھر میں دیا جلا کے کمرے کو روشن کر لوں۔ فطرت مسکرا رہی ہے، آمنہ
تجھے کیا معلوم ہے تیرے گھر میں وہ بچہ آنے والا ہے جس کو رب کائنات نے سراج منیر بنایا ہے؟ جس کو اللہ نے کیا بنایا؟ سراج منیر بنایا ہے۔ جب وہ چمکے گا تیرا گھر نہیں، مکہ نہیں، عرب نہیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی چمک سے اللہ ساری کائنات کو منور کر دے گا۔ ساری کائنات اس کے نور نبوت سے چمکنے لگ جائے گی۔ قابل احترام دوستو، مانسیرا والو، حضور آ گئے اماں آمنہ کی گود میں۔ اماں آمنہ اپنے لختے جگر کا چہرہ دیکھتی ہے، پکار کر کہتی ہے اللہ مجھے تو یوں لگتا ہے میرے بیٹے جیسا تو نے اور کوئی نہیں بنایا۔ پھر کہتی ہیں میرا بیٹا ہے، شاید اس لیے مجھے اتنا پیارا لگتا ہے۔ حلیمہ آ گئی، حلیمہ نے آ کر دیکھا، دائیاں تو پہلے بھی آئی، درمیان میں بہت ساری لمبا واقعہ ہے، میں اس پر عرض کرتا چلوں تو وقت طویل ہو جائے گا، مختصر کر رہا ہوں۔ جو بھی دائیاں آئیں سب نے کہا اس جیسا کوئی نہیں، لیکن مقدر جاگے حلیمہ کے دوستو جو میرے نبی کے ساتھ جڑ گیا ایسے نہیں جڑا۔ اللہ نے جس کو چنا اس کو چن کر مصطفیٰ کے در پہ بھیج دیا، جس کو چنا اس کو میرے نبی سے وابستہ کر دیا۔ ایک پنجابی کا شاعر یہاں اپنے ذوق میں کہتا ہے کہ ہوندی اپنے اپنے مقدر دی گل، آیا دایا ہزارہ سی مکے دے ول۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مجھ سے پہلے بھی آپ پنجابی سرائکی سن رہے تھے، اس لیے میں نے کہا آپ کی نظر یہ جملے کر دوں۔ ہوندی اپنے اپنے مقدر دی گل، آیا دایا ہزارہ سی مکے دے ول، تے جیندی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل، عرش دے شاہ سوارا دے کم آ گئی۔ جیندی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل، اے عرش دے شاہ سوارا دے کم آ گئی۔ میرے آقا امام الانبیاء سید القونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دروازے پر حلیمہ آ گئی۔ حلیمہ کہتی ہے اس جیسا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب میرے نبی کے دادا جان انہوں نے دیکھا، وہ بھی کہنے لگے اس جیسا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ جبریل بھی کہنے لگا مشرق سے لے کر مغرب تک میں نے بھی ساری دنیا دیکھی، میں نے بھی اس جیسا نہیں دیکھا۔ تو پنجابی کا شاعر یہاں تڑپ کے کہتا ہے مزمل مدثر تے بھلا دا سہرا، مزمل مدثر دے پھلا دا سہرا، سب تو ود کے بنایا محمد دا چہرہ۔ مزمل مدثر دے پھلا دا سہرا، سب تو ود کے بنایا محمد دا چہرہ۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ ایسا بنایا اپنے محبوب کو، اپنے محبوب جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی بنایا، نہ قیامت تک اپنے محبوب جیسا کوئی اور بنائے گا۔ کیسا بنایا؟ چہرے کو والضحا بنایا، زلفوں کو واللیل بنایا، سینے کو علم نشرح بنایا، ہاتھوں کو ید اللہ بنایا، اور کپڑے پہنے کپڑوں کو وثیاب کفتاہر بنایا، چادر کو مزمل بنا دیا، کملی کو مدثر بنا دیا۔ جہاں آیا اس شہر کی قسمیں قرآن میں اٹھا دی۔ اس شہر کی قسمیں کہاں اٹھائیں؟ قرآن میں۔ میں یہاں کہا کرتا ہوں مانسیرا والو،
آج ہمارے پاکستان کا ایک عجیب ذوق بن گیا ہے. ہمارے پنجاب میں تو بہت ہوتا ہے, پتہ نہیں آپ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. محفل سجی ہوئی ہے, محفل سجی ہوئی ہے, کرسی لگا دی, حلوے کی پلیٹ رکھ دی اور کہنے لگ گئے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ہمارے ہاں کہتے ہیں, پتہ نہیں آپ کے ہاں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. حلوے کی پلیٹ بنا دی, کہتے ہیں حضور یہاں آ رہے ہیں, حضور یہاں تشریف لا رہے ہیں. میں کہتا ہوں پاگل کے بچے, حضور علیہ السلام کی شان کوئی معمولی ہے؟ خدا کی قسم آ میں تجھے قرآن سناؤں, جہاں میرا نبی آیا اللہ نے اس جگہ کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی. قرآن کریم کے اندر میں نبی کی ولادت والی جگہ کی, میلاد والی جگہ کی بات کر رہا ہوں, جہاں میرے نبی کا میلاد ہوا, جہاں میرے نبی کی ولادت ہوئی. اللہ نے اس مکے کی گلیوں کی قسمیں قرآن میں اٹھائیں. میں نے قرآن کریم میں دیکھا آخری پارہ سورۃ البلد, اللہ نے قسم اٹھائی, فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد, اللہ نے مکے کی گلیوں کی قسمیں اٹھائیں. میں سوچنے لگ گیا مولانا عثمان صاحب, حضرت شاہ جی, دیگر علماء کرام, مکے کی گلیوں کی قسمیں اللہ نے جب قرآن میں اٹھائیں سوچنے پہ مجبور ہوا, اللہ شاید تو نے مکے کی گلیوں کی قسمیں بیت اللہ کی وجہ سے اٹھائیں. مقام ابراہیم بڑی شان والا ہے, شاید مقام ابراہیم کی وجہ سے اٹھائیں, شاید صفا مروہ کی وجہ سے اٹھائیں, زمزم کی وجہ سے اٹھائیں. قرآن کی اگلی آیت بول کے کہنے لگی سوچنے والے مت سوچ, اللہ نے کعبۃ اللہ کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی, اللہ نے مقام ابراہیم کو بڑا شان دیا, اللہ نے زمزم کو بڑی عظمت عطا کی, لیکن یہاں قسمیں اللہ نے اس وجہ سے نہیں اٹھائیں کہ وہاں بیت اللہ ہے, مقام ابراہیم ہے, زمزم ہے, بلکہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اللہ نے قسمیں اس لیے اٹھائیں کہ گلیاں مکے کی ہیں اور ان گلیوں میں تلیاں پیارے محمد کی ہیں. جب مکے کی گلیوں میں پیارے محمد مصطفیٰ کی تلیاں لگی تو اللہ نے ان گلیوں کو بھی قرآن بنا دیا. میرے قابل احترام دوستو, رب کائنات نے جہاں اپنے محبوب کو بلایا کیسی عظمت عطا کی اس جگہ کو. قابل احترام دوستو, میرے آقا امام الانبیاء سید الکونین اتنی عظمتیں لے کر, اتنا شان لے کر, اتنا مقام اور مرتبہ لے کر آ گئے. اب رب کائنات نے فرمایا پیارے تیرے دادا نے صرف تجھے نہیں مانگا تھا, اگلی بات بھی مانگی تھی. اے پیارے اللہ, جب میری نسل میں سے وہ تیرا محبوب آ جائے تو اللہ اس محبوب کو یہاں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کے لیے لگا دینا, کتاب و حکمت کی تعلیم میں مشغول کر دینا. اب آنا پیارے, مدرسہ بنانا تیرا کام ہے, اسے چلانا میں رب العالمین کا کام ہے. میرے آقا نے وہاں پھر مدرسہ بنا لیا, حضور استاد بن گئے. میرے آقا قرآن کے قاری بن گئے, میرے آقا دین کے عالم بن گئے,
हुजूर ने मदरसा चलाना शुरू कर दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब कुरान की तिलावतें शुरू फरमाई, हुजूर के मदरसे में कोई आया अबू बकर तालिब इल्म बनकर, अल्लाह ने सदाकत का बादशाह बना दिया। हुजूर के मदरसे में आया तालिब इल्म उमर बनकर, अल्लाह ने फारूक आजम बना दिया। हुजूर के मदरसे में आया उस्मान तालिब इल्म बनकर, अल्लाह ने जुन्नूरैन बना दिया। हुजूर के मदरसे में आया अली तालिब इल्म बनकर, अल्लाह ने शेर खुदा बना दिया। फरमाया मेरे महबूब तू इन तालिब इल्मों पे मेहनत कर। महबूब अपने इन शागिर्दों को पढ़ा, मैं इनको ऐसा बुलंद करूंगा कि इनका उस्ताद भी कयामत तक शान वाला रहेगा और ये शागिर्द भी कयामत तक शान वाले रहेंगे। आज पूरी दुनिया के मुसलमान सहाबा का तज़किरा क्यों करते हैं, सहाबा की अजमत क्यों बयान कर रहे हैं? उसकी बड़ी वजह यही है, वो दीवाने मोहम्मद के मैं दीवाना सहाबा का, वो दीवाने मोहम्मद के मैं दीवाना सहाबा का, वो परवाने मोहम्मद के मैं परवाना सहाबा का। काबिल एहतराम दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शागिर्दों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। हुजूर की तरबियत का यह असर हुआ, नबी की जमात ने हुजूर से कुरान पढ़ा, हुजूर से कुरान सीखा। अब रब्बे कायनात ने फरमाया प्यारे दुनिया का उसूल है, जब कोई मदरसे वाला मदरसा बनाता है, शागिर्दों को कुरान पढ़ाता है, तो एक वक्त आता है जब मदरसे का मोहतमिम, मदरसे के उस्ताद किसी मुम्तहिन को बुलाते हैं, आओ जी हमने शागिर्दों पे बड़ी मेहनत की है। हजरत मौलाना उस्मान साहब अभी जब इनामात तकसीम हो रहे थे तो फरमा रहे थे हमारे बच्चों ने इम्तिहानात भी दिए हैं, पोजीशनें ली हैं, इसलिए उनको इनामात दिए जा रहे हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया प्यारे तूने भी मदरसा बनाया है, तूने भी अपनी क्लास में शागिर्द बैठाए हैं, लेकिन मेरे महबूब तुझ जैसा उस्ताद कोई नहीं और इन जैसा शागिर्द कोई नहीं। मेरे प्यारे महबूब उस्ताद भी कमाल वाला और ये शागिर्द भी कमाल वाले, इसलिए मेरे महबूब अब मुमतहिन भी इनकी शायाने शान होना चाहिए। जैसे उस्ताद बड़ी इज्जत वाला, ऐसे ये शागिर्द भी बड़ी इज्जत वाले। अब मेरे महबूब इनका इम्तिहान भी कोई बड़ी इज्जत वाला लेगा। फरमाया मेरे महबूब अब धरती पर मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता जो प्यारे तेरे शागिर्दों का इम्तिहान ले, तेरी मेहनत पे तबसरा करे, इसलिए इम्तिहान भी मैं खुदा खुद लूंगा। फरमाया इम्तिहान भी मैं लूंगा मेरे प्यारे, फिर इम्तिहान पे तबसरा भी मैं खुद करूंगा। ऐ मेरे प्यारे महबूब तुझे भेजा भी मैंने, बैतुल्ला भी मेरा, मुदर्रिस तू, शागिर्द सहाबा। अब इम्तिहान की बारी आई तो रब्बे कायनात ने फरमाया दुनिया वालों उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। रब्बे कायनात ने फरमाया लोगों इन शागिर्दों का इम्तिहान खुदा ने खुद लिया है। किसने लिया है? अल्लाह ने खुद लिया है। और फरमाया जब अल्लाह ने इम्तिहान लिया ना, फिर अल्लाह ने एक एक को देखा। ऐ प्यारे अल्लाह उनके जाहिरी हुलिये को देखा, जाहिरी सूरत को देखा,
فرمایا نہیں نہیں، میں تو علیم بذات الصدور ہوں، مجھے تو پتا تھا قرب قیامت میں مانسیرا میں ایسے بدبخت پیدا ہو جائیں گے، ایبٹ آباد میں ہو جائیں گے، چکوال میں ہو جائیں گے، میاں والی میں ہو جائیں گے، راول پنڈی اسلام آباد میں ہو جائیں گے، جن بدبختوں کی زبان پہ ایسے جملے بھی آئیں گے کہ بس اوپر اوپر سے حضور کے ساتھ تھے، اندر سے ساتھ نہیں تھے۔ ایسے بدبخت ہیں نا زمانے میں، اس وقت بھی ہیں جو کہتے ہیں بس وہ اوپر اوپر سے ساتھ تھے، اندر سے مخلص نہیں تھے۔ رب کائنات نے فرمایا پیارے ان بدبختوں کے منہ پہ تماچا مارنے کے لیے میں خدا یہ اعلان کروں گا، اور کالو میں نے ان کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھا، میں خدا نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے۔ فرمایا امتحن اللہ قلوبہم، میں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ جب دل دیکھے مجھے ان کے دل میں مصطفیٰ کی محنت نظر آئی، ان کے دل میں محمد عربی کی تربیت نظر آئی۔ جب میں نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا تب میں نے نتیجہ دے دیا، لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا ان تمام کے لیے میں نے مغفرت اور اجر عظیم کی سند دے دی ہے، اجر عظیم کا سرٹیفکیٹ میں نے ان کو مغفرت کا کپ دے دیا ہے۔ قیامت تک آنے والوں ان کے ایمان پہ بھی شک نہ کرنا اور ان کی تربیت پہ بھی شک نہ کرنا، یہ کامیاب ہیں۔ اگر کوئی ان کو کامیاب نہیں مانے گا وہ خود تو ناکام ہو سکتا ہے مگر ان کی کامیابی میں کوئی فرق آ سکتا، اس لیے کہ تربیت خدا منا کے لال نے کی ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، پھر میں نے قرآن کریم سے ایک اور سوال کر لیا۔ میں نے کہا قرآن کریم دنیا کا ایک اور بھی نظام ہے۔ ہم سکول میں جاتے ہیں، مدرسے کی کلاس میں جاتے ہیں، استادوں نے ایک مانیٹر مقرر کیا ہوتا ہے، یہ نگران ہے، کلاس کی نگرانی کرے گا، یہ کلاس کا مانیٹر ہے۔ اے قرآن کریم میرے مصطفیٰ کی کلاس کا مانیٹر کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کی کلاس کا نگران کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کے شاگردوں میں مانیٹر کس کو مقرر کیا گیا؟ قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ کہا جب مصطفیٰ نے سبق پڑھایا صداقت کا تو مانیٹر بنایا صدیق اکبر کو۔ مانیٹر بنایا کسے؟ صدیق اکبر کو۔ فرمایا ہیں تو سارے شان والے، ہیں تو سارے عظمت والے، ہیں تو سارے مقام والے۔ میں نے کہا قرآن کچھ تو کہتے ہیں صرف 5 تن پاک، کہتے ہیں یہاں بھی کہتے ہیں، وہاں تو کہتے ہیں، آپ کے علاقے میں شاید اچھے لوگ ہوں گے، یہاں کوئی نہیں کہتا ہوگا، ہمارے علاقے میں کہا 5 تن پاک۔ میں نے کہا قرآن لوگ تو کہتے ہیں مصطفیٰ کے 1.25 لاکھ شاگردوں میں سے صرف 5 پاک ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، بھول کر بھی یہ نہ کہنا، ایسا عقیدہ نہ بنانا۔ میں نے کہا قرآن پھر کیا کہوں؟ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ قرآن کہتا ہے 5 پاک نہیں، نبی کا تو سارا سنگ پاک ہے۔ 5 پاس نہیں، نبی کا سارا سنگ۔ بولو یار، آخری باتیں کر رہا ہوں، نبی کا سارا سنگ کیا ہے؟ کیوں؟ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت ونڈیندا گیا۔ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا،
सारी धरती ते रहमत वंडेंदा गया ते जेड़े आंदे गए नेड़े बांधे गए सीने लाके मोहम्मद रंगेंदा गया। जो भी आया मेरे मुस्तफा की क्लास में बैठा अल्लाह ने उसे ऐसा रंग दिया कयामत तक अगर कोई पीटता रहे तो मुस्तफा के रंगे हुए का रंग उतर सकता नहीं है। इसलिए कुरान ने कहा कुल्लन, ये सारे के सारे पास हैं, लेकिन मॉनिटर किसको बनाया? सिद्दीक अकबर को। कौन है सिद्दीक अकबर? आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। सिद्दीक की सदाकत से चमन में फूल खिलते हैं, सिद्दीक की सदाकत से चमन में फूल खिलते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। सदाकत की कदर मंजिलत तू मुझसे मत पूछ और उन्हीं के घर से तो दूल्हा रसूल बनते हैं। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, ये है मेरे नबी के शागिर्द जिन पर सरकार दो आलम ने मेहनत फरमाई और प्यारे आका की मेहनत का यह असर हुआ कि हुजूर के शागिर्दों को अल्लाह ने इतना कामयाब बनाया कि आज अगर पूरी दुनिया में फैज चल रहा है तो नबी के शागिर्दों का चल रहा है। वो सहाबा जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, वतन छोड़े, सब कुछ कुर्बान किया, मर्द तो मर्द थे, मेरी माएं बहनें बेटियां भी आई हुई हैं सुनने के लिए। नबी के शागिर्दों में जो औरतें थीं अल्लाह ने उन्हें भी ईमान का इतना पक्का बनाया था, जान का नजराना दे दिया, लेकिन न कुरान को छोड़ा न मुस्तफा के फरमान को छोड़ा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बूढ़ी औरत है, बुढ़ापे का आलम है, कलमा पढ़ लिया, नबी के साथ वाबस्ता हो गई, कुरान पढ़ने लग गई। अबू जहल एंड कंपनी को पता चला, सुमैया को आकर कहने लगे सुमैया अपनी जान पे रहम कर, बूढ़ी औरत है, जान चली जाएगी, हमारा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कहा क्या करोगे? कहने लगे जिस्म के 2 टुकड़े कर देंगे, कलमा छोड़ दे, ईमान छोड़ दे, कुरान छोड़ दे। सुमैया ने बबांगे तोहल कहा, ओए अबू जाल कमीने सुन ले, जो हाथ मुस्तफा के हाथ में आ जाए वो कट तो सकते हैं मगर पीछे हट नहीं सकते। तुझे भूल है, जिस्म के टुकड़े करना चाहता है, काट दे मेरे जिस्म को, टुकड़े कर दे मेरे जिस्म के, लेकिन हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं समुंदर में दरिया, पर कभी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। ये भूल है तेरी, मैं पीछे हट जाऊंगी, भूल है तेरी, कुरान छोड़ दूंगी, ईमान छोड़ दूंगी, जो मर्जी करना कर ले। ऊंटों को मंगवा लिया, हजरत सुमैया की टांगों में रस्सियां बांध दी, जिस्म के 2 टुकड़े करने लगे, ऊंटों को चलाकर कहने लगा सुमैया अब क्या राय रखती है, अब क्या कहना चाहती है? कहा दुनिया वालों को पैगाम दे के दुनिया वालों को पैगाम दे के जाना चाहती हूं कि खड़ा तैयार जहाज मुहम्मदी, खड़ा तैयार जहाज मुहम्मदी, ते मारे सद मुहाना, और रल मिल बैठो इस विच, ते जय जय जन्नत जाना। कहा मैं पैगाम दे के जाना चाहती हूं दुनिया वालों, ये तो वो मुस्तफवी जहाज है
اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، آ جائے، اس میں بیٹھنا اس کا کام ہوگا، جنت میں پہنچانا رب کا کام ہوگا۔ میرے قابل احترام دوستو، آج کی اس محفل کا بھی آخری پیغام، میں بھی چاہتا ہوں جنت مل جائے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ سب چاہتے ہیں نا جنت مل جائے۔ قرآن پڑھتے ہیں جنت مل جائے، بیان کرتے ہیں جنت مل جائے، مسجد میں آتے ہیں جنت مل جائے، اللہ اللہ کرتے ہیں جنت مل جائے۔ لیکن دوستو پیغام یہ ہے، دنیا میں جنت کو تلاش کرنے والوں، تم سب کو جنت کی تلاش ہے، لیکن جنت کو نبی کے غلاموں کی تلاش ہے۔ جو نبی کا غلام بن گیا، اللہ جنت اس کے نام کر دے گا، جنت اس کا مقدر بن جائے گی۔ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ جس نے اپنے آپ کو پیارے پیغمبر کا غلام بنا لیا، حضور کے در پہ آ گیا، کامیابیاں بھی اس کا مقدر اور جنت بھی اس کا مقدر بن جائے گی۔ لیکن مانسیرا والوں، صرف دعووں سے بات نہیں بنے گی۔ آج صرف دعووں پہ کام چل رہا ہے، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، لیکن شکل سے دیکھو رسول کا غلام نہیں لگتا، عمل سے دیکھو رسول کا غلام نہیں لگتا۔ دوستو غلامی اس کا نام ہے، مجھے اور آپ کو بتانا نہ پڑے میں رسول کا غلام ہوں۔ ہاں دنیا والے ہمیں دیکھ کے خود ہی پہچان لیں یہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ ہماری شکل ایسی ہو جیسے ہمارے نبی نے بنا کر دکھائی ہے، عمل ایسا ہو جیسے ہمارے نبی نے بتایا، اخلاق ایسا ہو جیسا ہمارے نبی نے سکھایا۔ ہم ایسے بن جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ آج جس تاریخ کا جلسہ تھا 28 اکتوبر کا، وہ 29 میں تبدیل ہونے جا رہی ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر ملاقات باقی اور بیان باقی۔ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب